بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جی السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، ایک کمنٹ ہے مبین مغل صاحب کا، وہ پہلے بھی کمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ وہ کمنٹ میں آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن کو ترجمے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناصر صاحب، آپ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ درست عمل ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بڑی متخصص بات ہے کہ قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے خود بھی اکثر علماء سے جو مساجد میں یا مدرسوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن اسٹڈی کرواتے ہیں، بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے میری ایک دو دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ جی حدیث کے بغیر تو قرآن کی تصدیق نہیں ہو سکتی، بڑی متخصص بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے قرآن جس کا نام ہے، یہ جو اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں آسمان سے، وہ اپنے ثبوت خود دیتی ہیں، اپنے معنی خود رکھتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ شروع سے قرآن پڑھیں، مطلب پہلے شروع بقرہ سورۃ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ابھی دیکھیں، یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ شک سے بالاتر ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ قرآن اپنی تصدیق خود کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وحی ہے، یہ آسمانوں سے آئی اللہ سبحانہ کی طرف سے، اور اگر یہ اپنی تصدیق خود نہیں کرے گی، احادیث کو تو بعد میں جوڑا گیا نا، احادیث کو تو بہت بعد میں جوڑا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ پہلے تو قرآن کا پرچار کیا گیا اور تمام آیتوں کو سنایا گیا، اپنے گرویدہ جو ان کے ماننے والے تھے، آہستہ آہستہ ان کو تعلیم دی گئی، قرآن کی تعلیم تھی۔ قرآن ایسے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک انسان پر زورہ باری وہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ اس کی عقل نہیں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے، وہ سمجھے وہ بالکل اس کی عقل کو معاف کر دیا گیا۔ الہام کا کیا مطلب، وحی کا کیا مطلب ہے کہ زبردستی وہ چیز اس کے منہ سے نکالی گئی۔ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جو قرآن کا نزول ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ آپ کے دماغ کو سلب کر دیا اور آپ کے قلب کو بھی، اور وہ دماغ میں ڈالی گئی، زبان سے ادا کیے گئے۔ ایسا ہوتا ہے جیسے بندہ کوئی انہونی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا، ایسے زبردستی اس طرح سے نزول ہوا قرآن کا۔ حالانکہ اگر دوسری بات کی جائے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے، وہ اکیڈمی میں نہیں گئے جہاں پہ وہ پڑھنے لکھنے کی ٹریننگ دی۔ حالانکہ بہت سارے صحابی ہیں جو ٹریننگ لی، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکیڈمی میں گئے ہی نہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، وہ جس پر بھی آ جائے، یہ تو اللہ کی نظر ہے، وہ جس پر بھی ڈال دے، وہ پابند تو نہیں ہے کہ جی فلاں پر کیوں نہیں آیا، فلاں پر کیوں آ گیا، وہ اپنی مرضی والا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن جو ہے نا، اس کے لیے کسی حدیث کی تصدیق ضروری نہیں ہے کہ یہ حدیث تصدیق کرتے قرآن کی۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کفر پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب، اور جو اس سے پہلی کتابیں وہ اپنی تصدیق خود کرتے، جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کی تصدیق انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اس کا اقرار ہی نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں، اگر سورت پڑھیں، میں نے اب یاد پڑھی، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور یہ سیدھا راہ بتانے، رستہ بتانے والی، یہ اپنا رستہ خود متعین کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو قرآن کو کوئی چیز قرآن اپنا راستہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا الہام، یہ وہی کہہ رہی ہے کہ یہ راہ بتلانے والی، اس نے خود اپنا وجود بیان کر دیا، اپنا ثبوت دے دیا۔ آگے وہی کہہ رہی ہے، ان لوگوں جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والوں کو، اور وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں غیب کا، اللہ کے غیب پر، اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ چھپا ہوا ہے، بظاہر وہ ساری کائنات پر محیط ہے، وہی ہے جل جلالہ، وہی ہے رحیم اور کریم ہے، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہم نے
ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ پر. جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ پر. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف آئی. اپنے نبی کو یہ الہام کے وحی کے ذریعے کہا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف بھیجی گئی اور جو اس سے پہلے بھیجی گئی، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اگر دیکھیں اللہ سبحان نے وعدہ کہہ دیے کہ یہ کتاب شک سے بالا تر ہے. اگر ہم اس کتاب پر ذرا بھی شک کریں گے کہ اس کی تصدیق کے لیے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت ہے یا کسی گواہی کی ضرورت ہے، تو وہ ان کی نااہل سوچ ہے، احمقانہ سوچ ہے. قرآن اپنی تصدیق خود اپنا راستہ خود متعین کرتا ہے. قرآن ایک ہدایت ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں. ابھی رہی بات یہ کہ جی ترجمے کی، دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں ہماری زبان مختلف ہے. عربک ایک علیحدہ لینگویج ہے. دیکھیں اگر ہم عربی میں ہم نے قرآن پڑھ لیا تو قاری ثواب تو ہو گیا. قرآن کو حفظ کرنا بھی ایک قاری ثواب ہے، نیکی ہے، جی خوش بختی ہے. لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے پڑھا کیا. یہ جو ہم نے عربی پڑھی ہے، اگر آپ غیر عربی ہیں تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کریں اپنی لینگویج میں. خواہ آپ کی اردو ہے، خواہ آپ کی ہندی لینگویج ہے، کوئی بھی لینگویج اس میں کریں گے آپ کو اس کی پوری سمجھ آئے گی کہ جو چیز آپ نے پڑھی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ جی وہ حدیث کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ہاں حدیثوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے. دین اسلام فرض کریں، نماز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں تو یہی قائم کریں. اس کے لیے ہمارے پاس سنت بھی ہے. دیکھیں جو ہمیں موروثی انہیریٹنس کی آ رہی ہے، باپ نے بیٹے کو بتا، یہ اس کو کہتے ہیں سنت، جو نبی کا طریق تھا وہ ہمارے لیے سب سے معتبر ہوا. رہی احادیث کی بات کہ جی وہ احادیث یہ کہا گیا، اگر حدیثوں پر جائیں تو انہوں نے تو 4 طریقے بتا دیے. ابھی ایک طریقہ ڈھونڈنے کے لیے لوگ احادیث کی طرف گئے اور اس میں سے بھی 4 طریقے نکال کر لے. کیا کسی نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، کسی نے کہا جو یہاں باندھے، کسی نے کہا یہاں باندھے. پیغمبر کا ایک طریق ہوتا ہے، ایک وتیرہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ 4 طریقوں پہ. دیکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں چلو نماز تو پڑھیں آپ، بے شک ہاتھ کھول کر ہی پڑھیں، جس طرح سے بھی پڑھیں. چلو عبادت کے زمرے میں آپ آئے، پھر بھی اچھی بات ہے، آپ جس طرح سے بھی پڑھ لیں، کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی اگر حدیثوں پہ جائیں تو سارے اختلافات حدیثوں کی وجہ سے پڑے. مسلم امہ ایک اس دنیا کی، بلکہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جو سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ، جو تورا، زبور اور جو اس سے پہلے جو کتابیں آسمان کی انجیل مقدس ہے المسیح پر جو اتاری گئی، وہ پیغام یہی تھا. پیغام کیا تھا؟ یہی تھا. لیکن وہ اللہ کی توحید سے دور چلے گئے. ابھی المسیح کی بات میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے ایسی باتیں ایڈ کر دیں جو کہ المسیح نے نہیں کہی تھی، اور اس کو انجیل کے اندر ڈال دیا گیا. یہی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا 3 ہے، 3 کا لفظ آ گیا، وہ اس کا بیٹا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ بوا، اس کو سولی سے پر لٹکایا گیا، وہ موا اور قبر کے اندر دفن ہوا، پھر وہ قبر پھٹ پڑی اور وہ زندہ ہو کر آسمانوں کی طرف سے فلاں فلاں گواہ ہے، فلاں فلاں نے دیکھا، فلاں فلاں فلاں. تصدیق کی گئی کس کی؟ اللہ کے پیغمبر کی. اب جب یہ اختلافات، باقی ٹھیک تھا، وہ 570 سال تک وہ خاندان رہے، وہ دین پھیلا، دین عیسائیت، وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ سبحان کی طرف سے تھا. اب وہ اپنی زبان کو یہوہ کہتا ہے، وہ کو کچھ کہتا ہے، خدا کا ہاشم کو کئی نام ہے خدا کا اپنی زبان میں. عرب میں چونکہ اسی خدا کو اللہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور اسی اللہ سبحان کے وہ پیغمبر تھے جو پہلے تھے، وہ اسی کا پیغام تھا، وہ اسی کے بندے تھے، وہ اسی کے پیغمبر تھے، وہ اسی کا پیغام لے کر، وہ پیغام یہی تھا، کوئی علیحدہ پیغام نہیں تھا.
قرآن کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے غیب پر ایمان رکھو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھو، یعنی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اجر عظیم دے گا ان لوگوں کو جو اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ دنیا کو ایک امتحان گاہ بنائے گا، یہ مشکل زندگی نہیں ہے۔ ہم لوگوں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں یا سمجھ لیں جو کچھ بھی ہے ہم اس کو مستقل بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جیسا ہے، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے جو آباء و اجداد تھے آج کدھر گئے؟ کہیں نہیں ہے، مر کھپ گئے۔ تو اس طرح سے یہ جو حدیث کو ترجیح دینا اور قرآن کی آیات کو پس پشت کرنا، اس سے بڑا گناہ نہیں کائنات، اس سے بڑا کفر نہیں ہے، اس سے بڑی اہم کانا سوچ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی اس کلام کو، الہام کو، اس وحی کو چھوڑ کر آپ انسانوں کی لکھی ہوئی بات کو ترجیح دے دیں۔ ابھی دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بڑی محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ کہاں ہے نبی پاک؟ وہ تو مر چکے۔ لبیک کہا جاتا ہے زندہ کو، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تو زندہ ہے، لیکن نبی پاک زندہ نہیں ہے۔ ایک مرے ہوئے انسان کو، خواہ وہ پیغمبر ہو کوئی بھی ہو، اس کو لبیک یا رسول اللہ، لبیک فلانا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ حدیثوں سے ساری باتیں ہیں، کہاں سے لکھی؟ اس نے جذبات میں کہ جی بڑا معلم ہے، یہ بڑا مفکر ہے، یہ محدث ہے، یہ محدثین ہے، انہوں نے بڑی بڑی حدیثیں لکھی ہیں، جو فلاں بڑا معتبر تھا۔ ابھی دیکھیں کہ میرا ان سے سوال ہے، چلو جو بھی یہ محدثین گزرے ہیں، بخاری لگا لیں، مسلم لگا، وہ قرآن کے عالم نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اس پر بات کرے اس کو کم از کم قرآن کا عالم ضرور ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے بچوں کو، ہمارے پاکستان میں نے ایک ماحول دیکھا ہے کہ بچے کو ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈگری دے رہے ہیں، کیا جی اس نے 500 حدیثوں کو حفظ کر لیا، اس نے 1000 حدیثوں کو حفظ کیا، اس کو فلانی ڈگری دے دیں، اس کو فلانی دے دیں۔ کیا یہ گناہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھے اور اس کا ترجمہ یاد کر لے تو اس کو ڈگری دی جائے؟ اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا خود ہی اپنے نظام کو خراب کیا کہ دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر اس کے نبی کو حاجت روا مان لینا، اس سے کائنات میں متکفر بات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں کہ اسی کے نبی کو، اسی کے بندے کو جس کو اس نے نبوت سے سرفراز کیا اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، اس سے بڑا کیا کفر ہو سکتا ہے؟ نبیوں کا یہ پہچان نہیں تھا، وہ راہ راست پر تھے، وہ راہ راست پر تھے، وہ سچے تھے، انہوں نے سچ کہا، جھوٹ تو ہم نے ان کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک باغا باغا ہے جی وہ یہ حدیث دیکھیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ حدیث کدھر جا رہی ہے اور قرآن کدھر اشارہ کر رہا ہے۔ آج کل میں نے دیکھا علماء میں جی وہ دیکھیں جی وہ قرآن کی تصدیق کے لیے تو وہ حدیث کی ضرورت پڑے گی نا، یہ شان نزول کیا ہے، فلاں ہے فلاں، وہ تو آلریڈی مینشن کر دیا گیا کہ یہ مکہ میں اتری، یہ مدینہ میں، یہ مدنی ہے یا یہ مکی صورت ہے، وہ تو مینشن ہو گیا۔ وہ تو ہمارے پاس کیا طریق ہے؟ وہ سنت کا طریق ہے، سنت تو چلتی آ رہی ہے ہمارے مسلمانوں۔ یہ حدیثوں کو لکھ کر پھر ان کو پریفر کر کے قرآن سے زیادہ ان کو اندر ڈالنا اور دین اسلام کا حصہ بنانا، یہ بھی بڑا کفر ہے۔ احادیث دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، دین اسلام صرف قرآن ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول مکمل ہوا تو آپ نے خطبہ دیا، وہ بچوں کو کلاسز میں ایف ایس سی لیول پہ یا میٹرک لیول پہ پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے یہی پرچار کیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت حدیث تو نہیں تھی، حدیثیں تو بعد میں ایڈ کی گئی۔ یعنی بخاری جو امام بخاری یا جو بخارا کے رہنے والے، وہ کوئی 150-200 سال بعد پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مر کر دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہ پیدا ہو رہا ہے کوئی 150-200 سال بعد، تو پھر وہ کتاب جمع کر رہا ہے۔ چلو وہ معتبر ہی ٹھیک ہے، اس نے بڑا اچھا کیا، بڑی نیکی کی کہ وہ احادیث کو جمع کر کے کتاب کی شکل دے دی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر تھا؟ کیا ان کی بتائی ہوئی بات یا ان کے بتائے ہوئے طریق سے وہ امام بخاری زیادہ معتبر تھا؟ ہم نے کبھی سوچا
اور اگر وہ لوگ قرآن کو مد نظر رکھتے تو ایسی احادیث نہ لکھتے جو قرآن کے مخالف ہے. ابھی چھوٹی سی مثال ہو آپ کی حدیث، میں اس پر بلاگ بھی بنا چکا ہوں. وہ سورج چڑھتا ہے نا جب غروب ہوتا ہے تو وہ طلوع ہونے سے پہلے وہ اللہ کے تخت پر سجدہ کرتا ہے، جہاں اللہ سے اجازت لیتا ہے جہاں میں چڑھوں یا نہ چڑھوں. حالانکہ اللہ سبحان نے ایک نظام کو شروع سے مقرر کر دیا ہے. وہ حکمت والا ہے، وہ دانائی والا ہے، وہ جانتا ہے اچھی طرح، اسی نے اس کو بنایا. کس طرح بچوں والی اور جاہلوں والی آپ باتیں، آپ نے یہ حدیث ہے صرف اور صرف جہالت پر مبنی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے اسے نفی کر دی کہ اس کو کاٹ دو حدیث کو، علیحدہ کر. یہ دین، کیونکہ اس پر سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ سورج تو ایک جگہ کھڑا ہے، دن رات ہوتا ہے زمین کو روٹیٹ کرنے سے. آج کا انسان جان چکا ہے، اور جو لوگ اس پر جان چکے وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب پر سوال آ رہا ہے. بھائی کتاب پر کیوں سوال آ رہا ہے؟ سوال تو اس حدیث پر ہے، اس لکھنے والے اس نکمے بندے پر جو کہ بالکل جاہل تھا، جس نے وہ حدیث کو لکھا. کہاں سے لکھا اس نے؟ کہاں سے حدیث اس نے جمع کی؟ قرآن ایک روشن کتاب ہے اور قیامت تک قرآن پر سوال نہیں اٹھ سکتا. اب اگر حدیث پر سوال اٹھ گیا تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی میں تو انکاری ہوں، بھائی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اب روشنی آ چکی، علم پھیل چکا. یہی غلطی وہ عیسائیوں کے پیروکاروں نے کی جب گیلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے اور زمین بچھی ہوئی نہیں ہے، وہ سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے، کارپٹ کی طرح نہیں ہے، وہ روٹیٹ کرتی ہے. اس کے روٹیشن سے دن رات آ رہے. عیسائیوں نے کتنا شور کیا، بلکہ اس کو وہ جو صوبے دار تھا اس کو بولا یہ واجب القتل ہے، لیکن پھر بھی اس کو سزا کروائی گئی. سزا یہ دی گئی کہ اس کو میرے خیال میں نظر بند رکھا گیا ٹل دی ڈیتھ، یعنی اس کی موت تک اس کو نظر بند رکھا گیا. تو آج ثابت ہو گیا کہ گیلیلیو کی بات ٹھیک تھی، وہ عیسائی غلط تھے. اب کیا ان عیسائیوں کو قبروں سے اٹھا کر ہینگ کرنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ انہوں نے ایک بے گناہ بندے کو سزا کروا دی. کیا وہ جاہلیت پر نہیں تھے؟ لیکن جنہوں نے ایسا کیا وہ انجیل کے کوئی معلم نہیں تھے، وہ عالم نہیں تھے. انجیل وہ عالم بالکل نہیں تھے. جو بندہ علم ہی نہیں جانتا، وہ خود اس کو عبور ہی نہیں ہے، کراسبل وہ کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ علم رکھتے ہی نہیں ہے، تو وہ کسی پر آبجیکشن لگا دے یا کسی پر وہ فتویٰ لگا دے یا کسی پر، تو یہ بیوقوفانہ سا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ جاہلانہ عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت. اور دینی اسلام کے شروع سے اتارنے کا مقصد ہی جہالت کو دور کرنا تھا. ہم پھر بھی جہالت میں پڑے ہوئے. باقی داڑھی رکھ لو، ٹوپی پا لو، بھائی کتنے لے ہے یہ فرد ہے؟ یہ چیزیں فرد نہیں ہیں. وہ تمبی کہنی تھی پانے ہو اینی کچی یا تھوڑی نیوی، انہاں چکر میں تسی زندگی گزار چھڑ دے. جو چیز وہ لے کر آئے وہ چیز تو تم بھول چکے ہو. نبی جتنے بھی آئے، ہمارے نبی بھی اس سے پہلے بھی، وہ تو یہ لے کر کے اللہ کی عبادت کا پرچار کرنے آئے تھے. اور وہی انہوں نے کہا، آپ نے اس کو پس پش ڈال دیا اور وہ چھوٹی چھوٹی آپ لے آئے جی یہ دیکھیں جی. پھر بات کریں تو غصہ کرتے ہیں جی اس نے یہ بات کر دی. یہ جاہلیت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات، یہ مسواک ہے. ہم نے ایسے جب یہ مولوی لوگ جو ہے نا وہ سلواتے ہیں نا، جب قمیض ہے ایک چھوٹی سی اس میں ہوتی ہے وہ مسواک ڈالنے کے لیے. مسواک میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مسواک ڈالنے کے لیے، یہ سنت ہے. دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر 1400 سال پہلے یہ کولگیٹ کے ٹوتھ پیسٹ ہوتے یا برش ہوتے فلیکسیبل، تو کیا انسان یہ برش کرتا ہے یا وہ مسواک کرتا؟ نبی پاک کی بھی وہ مسواک نہ کرتے، وہ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا حکم دیتے. پرانا دور تھا، ترقی نہیں تھی انسان کی. جو اس دور میں اویلیبلٹی تھی منہ کی صفائی کے لیے، دیکھیں منہ کی صفائی نہ کریں گے منہ سے اسمیل آئے گی، توفن پیدا ہوگا، دوسرا برتن ہوگا. تو انہوں نے یہ حکم دیا، حکم اچھا تھا. حکم کیا تھا؟ صفائی کا. سنت کیا بنی؟ صفائی، منہ کی صفائی، کہ دوسرے کو اسمیل. اب آج کے دور میں آپ طریق دیکھ لیں کہ ٹوتھ پیسٹ زیادہ بہتر ہے یہ مسواک. میں نے دیکھا مسواک سے وہ اس کے ریشے پھنس جاتے ہیں اور آپ کے گم سے وہ اسمیل آتی ہے. علماء آتے ہیں، مولوی جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس، سر جی مسواک بھی کرنے ہیں تو بدبو پھر نہیں جاتی. وہ اس لیے کہ وہ جو ریشے جو ہے نا وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، وہ پھر توفن پیدا کرتے ہیں. گم اور ٹیتھ کے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز جائے گی وہ توفن پیدا کر دے.
لیکن جو غذا ہے ہم کھاتے ہیں وہ اسی ٹائم اندر چلی جاتی ہے. جو غذا یہاں سٹور ہوگی دانتوں کے اندر کیوٹیز میں چلی جائے گی وہ تخن پیدا کرے گی. آپ ازما کر دیکھ لیں. تو یہ جاہلانہ انہوں نے طریق اپنایا، روشنی کا طریق نہیں اپنایا. اگر یہ قرآن کو غور سے اسٹڈی کریں کہ اللہ کون ہے، اس نے کس طرح اس کائنات کو بنایا حکمت کے ساتھ، بڑی عقل مندی بڑی دانائی کے ساتھ بنایا، یہ کیوں جاہلانہ روش اختیار کرتے ہیں؟ باجی انہوں نے کیا کیا جی؟ بھائی وہ اپنی زندگی گزار چکے. فرض کریں صحابہ کی بات ہے، دوسرے نیک لوگوں کی بات ہے، ہمارے جو پرانے لوگ تھے، کیا ان کے پاس موبائل تھے؟ یہ لیپ ٹاپ تھا؟ جدید ٹیکنالوجی تھی؟ یہ لوہے کے ایروپلین تھے جو ہوا میں اڑاتے تھے؟ نہیں. وہ نہیں جانتے تھے ایسا ہوگا کہ انسان ایسا آئے گا. ہمارے بعد میں آنے والا وہ مسلم ہوں گے، لیکن وہ لوہے کے جہاز کو، ٹنوں وزنی جہاز کو ہوا میں اڑا لیں گے. وہ انسان نہیں جانتا تھا کہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، وہ یہاں فون پہ بات کر رہا ہے، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، تو وہ لائیو ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے. وہ تو اس کو جادو سفر کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو گیا. اگر ایسا ہو گیا تو تم لوگ کیوں پیچھے بھاگ کر جاتے، کیوں جہلیت کی طرف جاتے ہو، کیوں نہیں علم کی طرف آتے؟ ان بیچاروں کے پاس جو سادگی تھی، اصل چیز وہ نہیں ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی تھی یا نہیں تھی. اصل چیز ہے قرآن کا اترنا یا دینوں کا یا نبیوں کا بھیجا جانا کہ میں رب کائنات ہوں، میں نے ہی اس کائنات کو بنایا، میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو. میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، اور جو میرے اوپر عمل کریں گے میری یاد پر، میری باتوں پر، ان کے لیے میرے ہاں اجر عظیم ہے. آپ نے اس میں بھی بندر بانٹ کر لی. وہ فلانا آئے گا نہیں جو فلانا باجو نے جھنڈے سر ننگ جو وہ بس پار ہو گیا کام. بھائی کتوں اپنے عملوں کے ساتھ جاؤ گے آگے؟ وہ خدا کا دربار ہے، وہ کسی ارے گہرے کا نہیں ہے، وہ اللہ سبحان کا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. وہ انسان دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ اس کے دل کو اچھی طرح جانتا ہے. آپ آیت الکرسی پڑھ کیا نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ سب جانتا ہے. کیا اس کو آپ غلطی، وہ اس کو مبالغہ آپ دے سکتے ہیں؟ آپ اپنی شہری چلاکیوں سے آپ اس کو مبالغہ دے سکتے ہیں کہ اس کو غلطی لگ جائے؟ ویسا نہیں ہے. دیکھیں دوسرے لوگوں کے دینوں میں یا دیکھیں وہ فرق ہوگا، وہ کسی انسان کو مانتا ہے، کسی بدھسٹ کو مانتا ہے، کسی، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں میں آل اینڈ آل ہوں، میں انسان کے اندر بھی جانتا ہوں، اس کے باہر بھی. جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، میں سب جانتا ہوں. اس کو تو غلطی نہیں کرتا. اس لیے دیکھیں انہوں نے پیغمبروں کو اہمیت دے دی، پیغمبر کو خدا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. جی بات جی وہ ہو گیا جی بس ہے، وہ دعا کریں گے، وہ کوئی دعا نہیں کرے گا. پیغمبروں نے ایک طریق بتایا زندگی گزارنے کا، انہوں نے ایک طریق دیا. اگر آپ اس طریق پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہیں. طریق کیا؟ طریق یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کام نہ توڑنا، کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو کھانے پینے کی چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، معاشرتی نظام خراب ہوگا. آپ سوچتے ہیں اتنے بڑے بڑے گودام لیے ہوتے ہیں، بھائی اس کو سٹور کرو، جب یہ مہنگی آئٹم ہوگی تو پھر ہم نکالیں گے مارکیٹ میں اور پھر اس کو بیچیں گے. یہ کیا ہے؟ تو کاروبار کے زمانے میں آئے. لیکن بدیا اسلام اس چیز کی ممانت کرتا ہے، اس چیز سے منع کرتا ہے. کیا ہم بعد آئے؟ نبی کا طریق یہ تھا، نبی کا پیغام یہ تھا کہ ہم نے اس پر عمل کیا. باجی داڑھی رکھ لو، ٹھگی جنی مرضی مارو، ملاوٹ جنی مرضی کر لو چیزاں، نماز پڑھ لی بھائی، داڑھی رکھی ہے، جہاں ٹائم سے نماز جا رہے ہیں، گوئیاں پا رہے ہیں، بندہ بڑا نیک یار 24 گھنٹے سیدھا بڑھیا رہا. یہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے. اب وہ بات گئی، وہ طریقہ کیا جو داؤ لگانے والا تھا. تسی اللہ نو داؤ لاندے ہو یا رسول نو؟ کدوں لاندے ہو؟ حلیے اپنائے ہوئے نے جی، ساڈا جو یا اللہ سمجھ دیکھو، یا اللہ فلانے نو غرق کر دے. بھائی اگر ابھی میں دیکھیں اسرائیل کی کتنی آبادی ہے، اس سے زیادہ مولوی ہیں ہمارے مسلمان. 50 سال تو مجھے ہو گئے، 40 سال دعائیں بد دعائیں تو سنتے، لگی تو نہیں ایک بھی، لگی کے بھی نہیں. اس لیے کہ آپ اپنے اندر دیکھیں آپ کے اعمال کیا ہے. یہ سارا انتشار ڈالا گیا حدیثوں کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے. آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کو پریفر کریں، وہ غلطی پر ہیں. اگر آپ قرآن کو اپنائیں، اس کا ترجمہ لوگوں کو روشناس کروائیں، اسے اس کو اسٹڈی کروائیں، آپ کا علم بھی بڑھے گا، آپ کو اللہ سے محبت بھی ہوگی، اور آپ راہ راست پر رہیں گے.
اور جب آپ مریں گے زندگی گزار کر تو آپ کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ آپ اس دن غمگین ہوں گے، نہ آپ کو کوئی گھاٹا پریشانی آپ کے چہرے پر ہوگی۔ جب ہم نے لگانا ہی دعو اللہ کرو کہ داڑھی رکھیے تو اسی مومنا تے کرتوت کافرہ، یہ سب نے ایسے ڈکوسلا بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بات کرے تو پھر بڑھ بڑھ کرتے ہیں نا، اس کے اوپر فتوا لگاؤ، اس کو اندر کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کوئی طریق نہیں ہے۔ تو یہ تو اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ حدیثوں کو پریفر کر کے ایسی حدیثیں لائی گئی مارکیٹ میں جو کہ قرآن ان کی نفی کرتا ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے ان حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے ہمارے جو ہیں علماء پر، جنہوں نے ایسا وتیرہ اپنایا، جنہوں نے فرقہ بازی کو جنم دیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے جب میں فیل کرتا ہوں، اس کو محسوس کرتا ہوں۔ تو غلط کر رہے ہیں آپ، کم از کم کسی کے لیے نہیں چلے ہیں۔ آپ نے فرقے بنائے، فرقوں سے آپ پیسے لیتے ہیں، بڑے بڑے ایڈز آتی ہیں، ہر فرقے کو اپنی بڑی کو لابی بنی ہوئی ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم لابی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بنائیں؟ یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے، یہ پتہ نہیں کس کا پیغام، یہ غیر اللہ کا پرچار۔ اس لیے یہ قرآن اپنی تصدیق خود کرتا ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مکمل ہے، ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا۔ ہاں اگر کچھ چیزیں نہیں تو اس کے لیے طریقے سنت ہے، سنت کا طریقہ جو ہمارے نبی نے کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے واقعی ایسا کیا یا انہوں نے بنا لیا، ایسی باتیں ایڈ کر دی کہ جو بنائیں گے بعد میں، پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا، اپنی سلطنت کو قائم رکھنا تھا یا اس کا رخ موڑنا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں تبدیل نہیں کر سکا کوئی بھی آج تک، کوئی حکمران، کوئی بھی مسلک والا یا فرقے والا اس کو تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ آج اسلام کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں ٹکڑے ہوتے۔ اس لیے یہ میں درخواست کرتا ہوں ان علماء سے، ان لوگوں سے جو کہ پریفر کرتے ہیں حدیث کو، ایسا نہ کریں، قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف نہ جائیں۔ اگر ایک چیز قرآن میں نہیں تو آپ کو حرج نہیں ہے حدیث پر بحث کرنے میں، دیکھ لیں اس کا کیا طریق، پھر بھی نکالیں سنت کا طریق جو ہمارے نبی نے واقعی کیا۔ تو پرانا دور تھا، دیکھیں وہ جو سنتے تھے ان کا طریق تھا، لیونگ سٹینڈرڈ تھا۔ آج اگر آپ دوسرا لیونگ سٹینڈرڈ رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے قلب میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کارساز ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا، وہی زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کا لباس کوئی بھی ہو، لیکن قلب میں آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں۔ مسلم کا اگر آپ مطلب ہی دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے فرما بردار، اللہ کا، اللہ سبحان کا فرما بردار۔ مسلم کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ فرما بردار نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو آپ کا مذہب وہ بے معنی ہے، بیکار ہے۔ وہ جو آپ نے حلیہ اپنایا ہوا ہے، وہ جو ڈالا، وہ آپ کو بخشش نہیں کروائے گا۔ آپ کے وہ جو اعمال، جو آپ کا عقیدہ جو آپ نے اللہ سبحان پر رکھا، وہ عقیدہ پیغمبروں کا تھا، وہ عقیدہ نہیں رکھیں گے آپ، اہل جنت نہیں ہیں، مقام نہیں پائیں گے، اجر عظیم نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 2 فٹ داڑھی ہے تو آپ دکھائیں گے تو اللہ کا حلیہ دیکھے گا، آپ کو جنت کھول دی جائے، نہیں، اللہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ آپ کی وہ حلیے، لبادے، آپ کی وہ چیزیں آپ کے منہ پر رکھی جائیں اور آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، تم نے اپنے اپنے اعمال، اس وقت جو تمہاری ذمہ داری تھی کیا تم نے وہ پوری کی یا نہیں کی؟ حقوق الباد، باپ سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں سے اپنے باپ کے بارے میں سوال، آپ کا یہ ایک فرض تھا، آپ نے اس میں کیا کیا؟ یہ ہے، ہمسایوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یتیموں مسکینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، راہ گیروں کے بارے میں کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا برا۔ یہ ہے دین اسلام۔ آپ نے تو اس کو داڑھی کے اندر فٹ کر دیا، باجی داڑھی رکھ لی تو اسلام آ گیا، باقی کوئی گل نہیں، باقی ٹھگی مارو، سود تے پیسے دیو، ذخیرہ اندوزی کرو، ملاوٹ رج کے کرو، تانوں معافی ہے۔ تے انہاں دا طریقہ ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ حدیثوں کی وجہ سے انتشار ڈالا، جو یہ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہے، کفر پر ہے، حق پر نہیں ہے۔ قرآن حق ہے، اس لیے اس سے زیادہ میں کیا کہتے ہیں۔